دوستوں، اس دنیا کا ایک ہی خالق ہمارا رب ہے اور تمام مخلوق اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ ہر مخلوق کا پیدا کیا جانا کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ رب کی سب سے عمدہ مخلوق انسان ہے اور انسان میں مرد بھی ہے اور عورتیں بھی ہے۔ ہر ایک کے ذمے اس کے دائرے میں ذمہ داری کا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ مرد کے دائرے کے مطابق جیسے اس کی ذمہ داری ہے، اسی طرح عورت کے دائرے کے مطابق اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ جس کی جیسی ذمہ داری ہے ویسا ہی رب نے انہیں بنایا ہے۔ لہٰذا جسمانی طور سے عورت بھلے ہی نازک ہونے کے سبب کمزور ہے، مگر سوچ، سمجھ، عقل کا استعمال، عمل کے لیے فیصلہ کرنا، ایمان لانا اور اس پر ثابت قدم رہنا، ان تمام چیزوں میں عورت کی ذہنی قوت، اس کا عزم، ارادہ مرد کے مقابلے میں اگر اسے موقع میسر ہو تو برابر ہے۔ مرد ہی کی طرح عورت بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، خواہشیں ہیں، خوشی، غم، احساس سب اسے بھی محسوس ہوتے ہیں، مگر افسوس ہمارے سماجک ماحول میں اسے محض دوئم درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ بیٹے کے مقابلے بیٹی کو پیچھے رکھا جاتا ہے، پرایا دھن سمجھ کر ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ شادی کے ساتھ اس کی زندگی میں ذمہ داری کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ سسرال، شوہر، بچے سب کو خوش رکھنے کے چکر میں وہ اپنی خوشی بھی کھو دیتی ہے۔ پھر دہیز کی لعنت کے سبب نہ جانے کتنی ہی معصوم کو قتل کر دیا جاتا ہے یا خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دور جاہلیت کی طرح اس کا پیدا ہونا اتنا منحوس بن گیا ہے کہ کوکھ میں ہی پیدا ہونے سے پہلے اسے مار دیا جاتا ہے۔ اس لیے انسانیت کو نقصان دہ حالات سے بچانے کے لیے ہمارے رب نے قرآن میں ہمیں یہ پیغام دیا کہ بیٹے اور بیٹیاں سب اسی کی دین ہیں۔ بیٹی کے پیدا ہونے کا ذکر رب نے قرآن میں بیٹے سے پہلے فرمایا، اور جو لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پر غم کرتے ہیں اور اس کا پیدا ہونے سے روکنے کے لیے اس کا قتل کرتے ہیں انہیں بھی خبردار کیا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 49 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔ پھر انسان کی فطرت کے کمزور پہلو پر سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں فرمایا کہ اور جب ان میں سے کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور غم کے مارے اندر ہی اندر وہ گھلتا رہتا ہے۔ اس خبر کو بری سمجھ کر شرم کے مارے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ آگاہ ہو جاؤ، کیا ہی برا فیصلہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر لڑکی ہونے کے سبب جو لوگ اس پر ظلم کرتے ہیں انہیں سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں آخرت کی سزا سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اور اس لڑکی سے جو زندہ گاڑ دی گئی پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی۔ سوچئے، آج بھی روزانہ تقریباً 3000 لڑکیاں پیدا ہونے سے پہلے قتل کی جا رہی ہے۔ مرد اور عورت کے بیچ آبادی کا تناسب پوری طرح بگڑ چکا ہے۔ بھرون ہتیا روکنے اور بیٹی بچاؤ ابھیان پر سرکار طاقت اور قانون کے زور سے نئی کوشش کر رہی ہے، مگر اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ لوگوں کے ذہن میں بیٹی کی طلب اور اسے بیٹے کی طرح اپنے رب کی نعمت سمجھنے کا بدلاؤ کیا آ رہا ہے؟ ایسے حالات میں انسانیت کو صرف اپنے رب کے حکم پر عمل کرنے سے ہی تباہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لڑکیوں کی پرورش کی اور ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیا وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سبب بنے گی۔ آئیے قرآن سے انسانیت کے سبق کو ہم جانیں، سمجھیں اور اپنے عمل سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔